بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کا نام ان کی موت کے بعد بھی ہمیشہ لوگوں کے ذہنوں میں رہتا ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جو اپنے علم، قابلیت اور خدمات کے عوض ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ انہی شخصیات میں ایک نام شعبہ ابلاغ عامہ کے استاد پروفیسر متین الرحمن مرتضیٰ کا ہے، جو نہ صرف قابل استاد، نڈر صحافی، بلکہ بہت سی کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ آج کی یہ تقریب پروفیسر متین الرحمن مرتضیٰ مرحوم کی کتاب میں نے پاکستان بنتے دیکھا کی رونمائی کے سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے۔ اس کتاب کی اشاعت کے حوالے سے تمام تر کریڈٹ شیخ جامعہ کراچی پروفیسر ڈاکٹر خالد عراقی صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے اس کتاب کو جامعہ کراچی کے شعبہ تصنیف و تالیف سے خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے شائع کرایا۔ تقریب کا آغاز کرتے ہوئے میں اپنے مہمان گرامی کو دعوت دوں گا اور وہ تشریف لائیں۔ یہاں پہ سیٹ پہ میں نام پکارتا ہوں اور آپ لوگ پلیز تشریف لے آئیں تاکہ پھولوں کے گلدستے مہمانوں کو پیش کی جائیں۔ پہلے سب سے پہلے ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر نسرین اسلم شاہ صاحبہ، آپ پلیز تشریف لائیں میڈم۔ محمود شام صاحب، سر آپ تشریف لائیے۔ اور ڈاکٹر محمد شمس الدین صاحب، آپ تشریف لائیے پلیز اور اپنی سیٹ۔ سید اقبال حسین صاحب تشریف لائیں اور یہاں سیٹ پہ پلیز تشریف لائیں۔ ڈاکٹر فوزیہ ناز صاحبہ چیئرپرسن میس کمیونیکیشن، تشریف لے کے آئیں۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں علی اصغر صاحب کو، جو اس شعبے کے طالب علم ہیں۔ تشریف لائیے علی اصغر صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط
ولا تخسر الميزان والعرز وزعها للعنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. جزاک اللہ. میں نے پاکستان بنتے دیکھا ایک ایسا سفر نامہ ہے جس کو پڑھتے ہوئے قارئین کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے وہ خود اس ماحول میں کھو گئے. یہ 1947 میں نوزائیدہ مملکت پاکستان کی جانب ہجرت کی کہانی ہے، جس کے دوران ہزاروں افراد کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا. اس سفر میں کس طرح متین صاحب اپنے بھائی کے ہمراہ اپنے ماں باپ سے بچھڑ کر اکیلے پاکستان پہنچے اور اس دوران انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. سفر نامے میں تمام واقعات کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے کہ پڑھنے والا اسے ختم کیے بغیر نہیں اٹھ سکتا. اس تقریب کے حوالے سے میں سب سے پہلے شعبہ ابلاغ عامہ کی چیئرپرسن ڈاکٹر فوزیہ ناز صاحبہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ خطبہ استقبالیہ پیش کریں. معزز پروفیسر ڈاکٹر نسرین اسلم شاہ، ڈین آرٹس اینڈ سوشل سائنسز، معزز ڈین، اساتذہ، مہمانان گرامی اور ذرائع ابلاغ سے وابستہ میرے تمام مہربان ساتھی اور استاد محترم جناب متین الرحمان مرتضیٰ صاحب کے اہل خانہ، میں آپ تمام لوگوں کی مشکور ہوں کہ آپ نے آج کی اس تقریب کو رونق بخشی. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ہم استاد محترم کی کتاب میں نے پاکستان بنتے دیکھا کی تقریب رونمائی میں شریک ہے، جو شعبہ ابلاغ عامہ اور شعبہ تصنیف و تالیف کے اشتراک سے منعقد ہو رہی ہے. وہ کہ آج استاد محترم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، مگر ان کے بوئے ہوئے علمی کاوشوں کے شجر سے آج ایک اور شاخ اس کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے اور اس کی خوشبو سے آج بھی ہمارا یہ چمن مہک رہا ہے. اس کتاب میں چھپا ہوا ہر ایک لفظ ہجرت کے مناظر کی منظر کشی کر رہا ہے. کتاب کی تحریر میں اتنا ربط، تسلسل اور تجسس ہے کہ اس کی روح میں بہہ کر قاری کتاب مکمل کر کے ہی دم لیتا ہے. حالات و واقعات موتیوں کی ایک مالا میں اس طرح پروئے گئے ہیں کہ گویا ہر جملہ دوسرے جملے کے بنا ادھورا ہے. بلکہ میں یہ کہوں تو بیچا نہ ہوگا کہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے مجھے کئی بار ایسا محسوس ہوا کہ میں بھی وہیں کہیں موجود ہوں اور یہ سب کچھ میرے ہی سامنے ہو رہا ہے. اس کتاب کی اشاعت پہلی مرتبہ سن 2000 میں، دوسری مرتبہ سن 2004 میں اور اب تیسری مرتبہ سن 2021 میں ہوئی ہے. میں شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ کے ناظم محترم سید اقبال حسین صاحب کی مشکور ہوں، جن کی ذاتی دلچسپی کے باعث اس کتاب کی اشاعت ممکن ہوئی.
حاضرین محفل، آج وائس چانسلر صاحب کو ہمارے درمیان موجود ہونا تھا، لیکن ایک اہم میٹنگ کے سلسلے میں ان کو جانا پڑا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ چاہے وہ ہمارے شیخ الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر خالد عراقی صاحب ہوں یا ہماری ڈین محترمہ ڈاکٹر نسرین اسلم شاہ ہوں، ہم نے جب بھی اپنے شعبے کے کسی بھی علمی اور انتظامی امور کو فعال رکھنے کے لیے ان کے سامنے گزارشات پیش کی، تو وہ نہ صرف انہوں نے ان گزارشات کو خندہ پیشانی سے سنا، بلکہ اس کے لیے فی الفور احکامات بھی جاری کیے۔ گزشتہ دنوں میری ڈاکٹر صاحب سے ڈی سی صاحب سے ملاقات ہوئی، جس میں میں نے ان سے کچھ گزارشات کی، جس کے نتیجے میں آج مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اسٹریٹ لائٹس ہمارے سڑک پہ موجود نہیں تھیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، وہ لگائی جا چکی ہیں۔ ڈپارٹمنٹ میں CCTV کیمرے نصب کیے جا چکے ہیں اور مستقل سیکیورٹی گارڈ بھی تعینات کر دیا گیا ہے، اور انٹرنیٹ سوئچ جو کئی دن سے ہمارا خراب تھا، اس کی تنصیب کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے۔ میں اپنے شعبے کے تمام تدریسی اور غیر تدریسی ساتھیوں کی جانب سے شیخ الجامعہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، جن کی وجہ سے شعبے کے جملہ امور فعال ہو سکے۔ مہمان گرامی، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ استاد محترم کے الفاظ ہجرت کے واقعات کا بصری عکس ہیں، ان بصری الفاظ کو آپ تک پہنچانے کے لیے بہت جلد یہ کتاب ایک آڈیو بک کی صورت میں آپ کی سماعتوں کی نظر ہوگی۔ آواز کی دنیا کی کوہنہ بخش کھلاڑی محترمہ حفیظ فاطمہ صاحبہ ہمارے درمیان بھی موجود ہیں اس وقت۔ جب میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے بغیر کسی تعامل اور معاوضے کے اس کتاب کو اپنی آواز دینے کی خواہش کا اظہار کیا، جو ہم نے فوراً ان کی اس پیشکش کو قبول کیا، اور پہلی مرتبہ شعبے کے FM 90.6 میں اس کی ریکارڈنگ کا جلد ہی آغاز کیا جا رہا ہے۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ شعبے کے ابلاغی سفر کو کامیابی سے جاری و ساری رکھے۔ آپ سب کی آمد کا ایک بار پھر بہت شکریہ۔